حسینیت زندہ باد کے نعرے لگا لینا آسان ہے، گالیاں دینے والے کو تحفہ دینا بڑا مشکل کام ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہی حضور کے اخلاق حضور کی آل میں، حضور کے اصحاب میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد سے باہر نکلے، باہر ایک شخص کھڑا تھا، اس نے امام زین العابدین کو دیکھا تو گالیاں دینا شروع کر دی۔ اب خلق حسن یہ ہے کہ اس نے گالی دی ہے، آپ بھی گالی دے لیں۔ خلق کریم یہ ہے کہ اس نے گالی دی ہے، آپ کہیں کوئی بات نہیں، میں نے معاف کر دیا۔ خلق عظیم یہ ہے کہ اس نے برا کیا ہے، آپ اس کے ساتھ برا بھی نہ کریں، معاف بھی کر دیں اور اس کے ساتھ بھلا بھی کریں۔ امام زین العابدین کو گالی دی، آپ نے بدلے میں اسے گالی نہیں دی، آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اس کو معاف کر دو، نہیں، بلکہ آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ جا کر گھر میں دیکھو اس وقت کچھ پڑا ہے یا نہیں پڑا۔ تو غلام گیا، اس نے کہا حضور ایک قیمتی چادر پڑی ہے، 5000 درہم پڑے ہیں، اگر اجازت ہو تو لے کے آ جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا لے آؤ۔ وہ غلام لے کے آیا، تو وہ شخص جو گالیاں دے رہا تھا امام زین العابدین کو، غلام آگے بڑھے کہ ہم اس کو ماریں، سزا دیں، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ حضور کے نواسے کو گالیاں دے، بیمار کربلا کو گالیاں دے۔ آپ نے روک دیا، کہا گھر میں دیکھو کیا ہے، ایک چادر ہے، 5000 درہم ہے، کہا لے کے آ جاؤ۔ وہ لے کے آیا، آپ نے چادر رکھی، اوپر درہم رکھے، اور جو گالیاں دے رہا تھا اسے کہا کہ بھئی لگتا ہے تو مسافر ہے، تو ضرورت مند ہے، لے اس وقت ہمارے گھر میں یہی کچھ تھا، ہماری طرف سے یہ تحفہ قبول کر لے۔ کیا قبول کر لے؟ سارے مل کر بولے کیا؟ اور کس کو دیا؟ جو تحفہ دے رہا ہے، جو گالیاں دے رہا ہے۔ حسینیت زندہ باد کے نعرے لگا لینا آسان ہے، گالیاں دینے والے کو تحفہ دینا بڑا مشکل کام ہے، نہیں ہوتا۔ نہیں آج کے دور میں الا ماشاءاللہ کوئی 100 میں سے 1 2 4 بندے ہوں جو کر سکتے ہیں، کوئی نہیں کرتا۔ تو جب آپ نے اسے تحفہ دیا نا، اس نے کہا لوگوں اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ جو میرے سامنے شخص کھڑا ہے یہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، یہ خاندان رسالت کا چشم و چراغ ہی ہو سکتا ہے۔ کہا جب تجھے پتہ ہے تو گالیاں کیوں دے رہا تھا؟ کہا کہ پہلے پتہ نہیں تھا، اب پتہ چلا۔ کہا اب کیسے پتہ چلا؟ کہا لوگوں جنہیں گالیاں دی جائیں اور بدلے میں وہ گالیاں نہیں آپ کو تحفے پیش کریں، ایسا کردار خاندان رسالت کے علاوہ اور کسی کا ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ اس کردار کو آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔